أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اور جب عذاب آ گیا ثم ننجی رسلنا، اور پھر ہم نجات دے دیتے ہیں، ہم بچا لیتے ہیں کس کو؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو ہم بچا لیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لاتے ہیں ہم انہیں بچا لیتے ہیں، کذالک، بالکل اسی طرح، حقا علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ننجی المومنین، کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں، کیونکہ خدا کا جب عذاب آتا ہے تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ہود علیہ السلام اور لوط اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، سب کی قوموں میں اللہ نے ایمان والوں کو بچایا اور خدا کا عذاب ان کافروں پر آ کر رہا. اس کی تفصیل آگے سورہ ہود میں آئے گی، کئی قصے اللہ نے نقل فرمائے. اور ایمان والوں کو کیوں خدا بچاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہوتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، محنت کی بھی ہوتی ہے. اور خدا کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ کفر کے لیے جو کام کرتے ہیں خدا ان کی محنت کو بھی رائے گاہ نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور برکت اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ خدا کا کام کرتے ہیں، مگر یہ کہ محنت ان کی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. جو جس چیز پہ محنت کرے گا اسے اس کے نتائج ملیں گے. اس لیے ارشاد ہوا کہ حقا علینا، ہمارے ذمے ہے یہ، ننجی المومنین، ایمان والوں کو بچانا. حقا کا ایک لفظ بھی کافی تھا، پھر علینا کا دوسرا لفظ لائے کہ یقیناً ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے. لیکن یہ نجات خدا کا عذاب کا ذکر ہے، اور خدا کا عذاب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. علیہ باللہ، یہ سیلاب، وبائیں، زلزلے، یہ خدا کا وہ عذاب نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے. اللہ کا عذاب تو ایسا ہے کہ وہ جب آتا ہے قومیں مٹ جاتی، جب آتا تھا تو بستیاں پلٹ جاتی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میری امت کو عذاب نہ دے، نہ بھوک میں ڈال انہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عذاب آئے ان پر کہ ساری امت ہی مٹ جائے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں ایک بھوک کا عذاب نہ دے اور ایک ان کے چہرے نہ مسخ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کی بات، دعا قبول ہو گئی، اس امت کے ساتھ ایسے نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو خدا کا عذاب جن قوموں پہ آیا ہے قومیں ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی. قل یا ایھا الناس، آپ کہیے اب سورت کے آخر پہ آ کے جو دعویٰ اصل میں تھا نا اسی کو یہاں تفصیل سے بیان کر دیا.